پاکستان میں یہ انقلاب ہے یا بارش کا پہلا قطرہ ہے یا بنیادی ایک اہم تبدیلی ہے یا حالات نے یوں کروٹ لیا ہے کہ مافیا کا سرغنہ جو عورت کی شکل میں کوکین بیچتی ہے، نشہ بیچتی ہے یا ڈرگ مافیا وغیرہ وغیرہ، ایسی کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. ورنہ ایسے لوگوں کو ایان علی ہمیں یاد ہے کہ کہاں گئی، اس کو پکڑنے والا کہاں گیا، بلکہ قائد اعظم کو دیکھے کہاں چلے گئے، لیاقت علی خان کو دیکھے کیا ہو گیا، اور پھر شاہ زیب کا قتل ہوا، شاہ رخ جوتوئی انگلیاں کھڑی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے یہ گیا اور وہ گیا. اور اسی طرح گل احمد فیملی کی وہ عورت جس نے گاڑی تلے رونڈ دیا نوجوان بچی جو یونیورسٹی کی تھی، اس کا باپ وغیرہ وغیرہ، کسی نے پوچھا، وہ گئے اور یہ گئے اور وہ چھوٹ کے باہر گھوم رہی ہے. اس طرح پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو پتہ نہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلے گئے. راتوں رات ایک وزیر اعظم بن کر راتوں رات سٹھا لگاتا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں اربوں روپے کما کر یہ گیا اور وہ گیا، اور آج تک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو ایسے حالات میں یہ تبدیلی، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ انقلاب ہے، یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ کوکین ماسٹر کہیں، ڈرگ مافیاز کے سرغنہ عورت کو کہیں اور وہاں ہاتھ کھڑے لگا کر آ جاتے. تو سمجھ لیجئے حالات کروٹ لے رہے ہیں اور پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف چل پڑا ہے، جہاں بڑے بڑے طاقتور وہ یا تو گرفتار ہو رہے ہیں یا قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں. دیکھیں ملک ریاض بحریٹون جو کہتا تھا کہ میں پہیے لگا دیتا ہوں اپنی درخواستوں کو، اپنی اپلیکیشن کو، اور جو حکومتیں اتارتا اور بناتا تھا اور بگاڑتا اور سنوارتا تھا، وہ بھی گرفت میں آ گیا. تو ایسے میں ڈرگ ڈیلر جو بڑی ایک پاورفل طاقتور مافیا کی وہ ہے سرغنہ ہیں، اس کو گرفتار کے لائے جائے تو یوں سمجھو کہ حالات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کو کرم، اللہ کو رحم آ گیا ہے کہ پاکستان ایک اچھائی کی طرف جائے، جہاں برائی ختم ہو، اچھائی وہ ہو، اور جہاں ہمارے بچوں کو، نوجوان بچوں اور بچیوں کو، جو کالج کے، یونیورسٹی کے، اداروں کے نوجوان نسل جہاں تباہ ہو رہی ہے نشے میں، کوکین میں، یہ دونوں چیزوں، تو وہاں اس طرح کا بندہ جو ان کو نشے پر لگائے نوجوان نسل کو، چاہے لڑکے ہوں، لڑکی ہوں، کالج کے، یونیورسٹی کو ہوں، اس کا گرفتار ہو جانا، اس کا ہاتھ کڑی لگ جانا، اس کا پولیس کی تحویل میں آ جانا، یہ بڑا حوصلہ افزا پیغام بھی ہے، حوصلہ افزا پہلو بھی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہیں سے حالات اٹھان کی طرف جائیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا، جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے اب بڑے بڑے کو گرفت میں لا سکیں گے، بڑے بڑے مجرم کو گرفتار کر سکیں گے. ورنہ تو مجرم یہاں وکٹیں بنا کر چلے جاتے تھے، کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کو بگاڑ کچھ نہیں سکتا تھا، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی جملہ نہیں بول سکتا تھا. کتنے صحافی چلے گئے، کتنے بیوروکریٹ بھی چلے گئے، کتنے لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے، کسی نے پوچھا تک نہیں. وہاں اتنا طاقتور پاورفل شخصیت جو صرف کراچی میں نہیں کوئی کام کرتی تھی، یہ لاہور میں بھی کرتی تھی، اسلام آباد میں بھی کرتی تھی، اور رائڈر رکھے ہوئے تھے اور پارسل بھی بھیجتی تھی، اور دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں ہر اعتبار سے کام کر رہی تھی. وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور اس جگہ پر پہنچے پاورفل طاقتور شخصیت کو گرفتار کریں تو سمجھ لو یہ پیغام ہے کہ اچھائی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ ہمارے وطن عزیز کو پاورفل بنائے، طاقتور بنائے اور محفوظ رکھے اور کامیابی کی طرف.